بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا قرآن مجید کی اہم خصوصیات. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ ایک محفوظ کتاب ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے، اور یہ عالمگیر کتاب ہے، جامع کتاب ہے، اور اس کتاب کا 14 سال گزرنے کے باوجود اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. اس کے شارٹ کویسچن یا MCQs آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آخرت. آخرت سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ تحریر کریں. منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآن جواب تحریر کریں، یا اس کا شارٹ کویسچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. ہم پہلے اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد اس کے شارٹ کویسچن نوٹ ڈاؤن کریں گے. آخرت کے لغوی معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں. اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے، جس کے معنی قریب کی چیز ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 4 میں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ترجمہ اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور پھر انسان خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا. جس کے اعمال نیک ہوں گے اسے ایک ایسی جگہ عنایت ہوگی جو خدا کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے. اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ الانفطار آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور بے شک گناہ گار لوگ دوزخ میں ہوں گے. ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ قاریہ آیت نمبر 6-9، ترجمہ، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. حاویہ یعنی دوزخ کا ایک گڑھے کا نام ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آخرت کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، اور اس دن کا نام قیامت ہے. پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اسے حشر کہتے ہیں. تمام لوگوں کے نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نام اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال وزن فرمائے گا. جس کی بھلائی خدا کے میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دے گا، اور جس کی برائی کا پلہ بھاری ہوگا اسے سزا دے گا. جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے. انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. اسی پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے. دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے. انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس کی عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اسے عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا و سزا کی، اس لیے دنیا کو کھیتی کہا جاتا ہے جس کا پھل آخرت میں ملے گا. لہٰذا جس طرح یہاں زندگی بسر کرو گے اس کے مطابق صلہ پاؤ گے. گویا دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. مطلب یہ کہ انسان دنیا میں جس قسم کے کام کرے گا اس کے مطابق آخرت میں جزا و سزا پائے گا. اگر وہ اچھے کام کرے گا تو خدا اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت میں مقام ملے گا، لیکن اگر اس کے اعمال برے ہیں، وہ خدا کی سرکشی اور نافرمانی کرے گا تو خدا اس پر ناراض ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ کی درجہ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے آزماتا ہے. اور کون ہے جو اس کے اختیار سے باہر چل سکے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی جزا ہے اور آخرت میں بھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر سکتا ہے.
عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آخرت کا وجود ضروری ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کی مثال لی، وہ خدا کی سب سے مقرب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے حساسات، نیکیاں، بھلائیاں سب سے بڑھ کر ہیں، ان کی راست بازی اور پاک بازی کا جواب نہیں۔ پھر انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے انسان ہدایت و فلاح کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر عظیم اور پاک باز ہستیاں بھی دنیا میں بالمعموم آزمائشوں کا اور مشکلات سے دوچار رہیں، اور انہیں اپنی نیکیوں اور بھلائیوں کے لحاظ سے اس عارضی دنیا میں وہ آرام و سکون میسر نہ آ سکا جس کے وہ مستحق تھے۔ لہٰذا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے لیے ایک ایسا عالم اور جہاں ہونا ضروری ہے جس میں انہیں وہ جزا اور انعام سے نوازا جائے اور ان کے شایع شان وہ چیز میسر کی جائے۔ ظاہر ہے کہ آخرت کا ابدی آرام و سکون اور بلند اعزاز و مرتبہ ہی ان کے احساسات کا صلہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگ اور پارسا ہستیوں کا معاملہ ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ نیک لوگ دنیا میں زیادہ تر آزمائشوں اور تکالیف سے ہی دوچار ہوتے ہیں اور انہیں سکون اور راحت کے لمحات کم ہی میسر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ انہیں ان کی نیکیوں کا مناسب اور بھرپور صلہ آخرت کی دائمی آرام کی صورت میں ملے۔ ان برے لوگوں کا معاملہ دیکھیں، مثلاً ایک شخص ایک ناحق قتل کرتا ہے، اس کے بدلے میں اسے ایک مرتبہ ہی قتل کر دیا جائے، لیکن اس شخص سے 10 ناحق قتل کیے گئے ہوں، جب 10 اسے ناحق قتل کیے گئے ہوں کہ اس کی سزا بھی زیادہ ہے، زیادہ ایک قتل ہے۔ آپ اسے 10 مرتبہ تو قتل نہیں کر سکتے۔ ایک شخص 1,00,000 انسانوں کا قتل کرے تو اس سے بھی دنیاوی سزا زیادہ سے زیادہ اسے ایک مرتبہ قتل کرنا ہے، لیکن اس سے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے آخرت جو ہے ایک ایسا مراحل ہے جہاں اسے 1,00,000 مرتبہ قتل کیا جا سکتا ہے یا اس کے مساوی سزا مل سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر نافرمان، سرکش اور کافر و مشرک انسانوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی عام مشاہدہ ہے کہ اکثر برے اور ظالم لوگ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ اپنے جرائم اور گناہوں کی سزا پاتے ہیں۔ یہ سزا نہیں آخرت میں ہی بھی ملتی ہے۔ الغرض عقلاً بھی آخرت کا وجود لازم ہے، جیسے کہ سورۃ القلم آیت نمبر 35 36 پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو فرما بردار ہیں ان کا حال بھی میں مجرموں کی طرح کر دوں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا اور جو نیک عمال کرتے ہیں ان کا عمال جو ہے برابر کرتے ہیں۔ اب جس نے کسی کو قتل کیا ہے، اگر اس نے ایک قتل کیا اس کا بدلہ تو ایک مطلب دفعہ قتل ہو گیا، لیکن ایک شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اگر اس کا حل ایک دفعہ ہی قتل کرنا ہے، لیکن آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ بار بار اس کو قتل کرے گا، مطلب اس کو سزا دیں گے کہ اس کے لیے کیا ہے کہ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، تو ایک شخص جو ہے وہ اس طرح اس کو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو جس نے اس نے قتل کیا ہوگا اس کو بار بار اذیت دی جائے گی۔ وہ بار بار کا جو عذاب ہے وہ اس دنیا میں اس طرح ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے آخرت جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ مارے گا، پھر اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ انسان کو ان تکالیف سے جب وہ گزرے گا تو وہ پھر اس دن پچھتائے گا کہ کاش میں اچھے اور نیک اعمال کرتا۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکرین تھے، مطلب وہ آخرت سے انکار کرتے تھے۔ جب اسلام پھیلا، اسلام کی ابتدا تھی، تو وہ آخرت پہ اعتراضات کرتے تھے، جس کا قرآن جو ہے ان کے سوالات کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن، اور اس کے جوابات بھی اللہ خود قرآن میں دے رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ہڈیاں پوسیدہ ہو گئیں تو ان کو زندہ کون کرے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
قرآن اس آیات کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کے شبہات دور کرتے وقت فرمایا کہ تم پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، جو قادر مطلق تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ دیکھا جائے تو پہلی تخلیق دوسری تخلیق سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پہلے تو کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا، اور اب کم از کم مخلوقات کا وجود تو ہے۔ اب تو سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان بکھرے ہوئے اجزاء کو یکجا کر کے دوبارہ وجود میں لے آنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اس سلسلے میں کچھ آیات درج ذیل ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، کافرو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے اور اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ ترجمہ، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے تم بے جان تھے اور وہ تمہیں جان بخشی ہے، پھر وہ تمہیں مارتا ہے اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقت جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر رکھتا ہے تو وہ دوسری بار پیدا کرنے میں یا دوسری بار بنانے میں اسے کوئی بھی مذائقہ نہیں، کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ آسان ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 79 اور 82 تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر اس سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسا ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سورۃ یاسین کی آخری آیت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، تو کن فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی جو ہے خود سورہ یاسین کے آخر میں بتا رہے ہیں۔ انسان کی تخلیق جو ہے وہ عبث نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اشرف المخلوقات انسان کو عبث یعنی بے مقصد پیدا کر دے؟ اس نے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 115 پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب حاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ قرآن کی روح سے جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ سیدھے راستے کی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المومنون آیت نمبر 74 میں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لِنَاكِبُونَ۔ اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یعنی وہ خود جو ہے وہ حقیقت کی زندگی کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں اور صراط المستقیم سے چلنے سے انکار کرتے ہیں۔ اور آخرت کا انکار جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں عقیدہ آخرت کو جو انکار کرتے ہیں وہ دنیاوی زندگی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے۔ آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اسی طرح پچھلے تمام انبیاء نے بھی اسے پیش کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط رہا ہے۔ تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرتا ہے یا اس میں شک کرتا ہے، کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے اور انسان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات
آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جب کسی سے کوئی کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو، یعنی جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ کوئی شخص کسی ایسے فعل پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا جس کے متعلق اس کو یقین ہو کہ اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح انسان کسی چیز سے پرہیز کرنا بھی قبول نہیں کرتا جس کے متعلق اس سے یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہی حال شک کا بھی ہے کہ جس کا کام کا کوئی فائدہ مشکوک ہو اس میں انسان کا جی ہرگز نہیں لگتا، اور جس کام کے نقصان دہ ہونے میں شک ہو اس سے بچنے کی بھی وہ کوئی خاص کوشش نہیں کرتا۔ جو شخص آخرت کو یقین نہیں مانتا وہ خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرمانبرداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکامات کی اطاعت کرے جو خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے؟ مطلب کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ میں دنیا میں جو چاہوں، جو کرنا چاہتا ہوں میں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب وہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اسے اس چیز پر یقین ہوتا ہے کہ میں جو بھی اعمال کر رہا ہوں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے اس کا سوال کرے گا، مجھے اس کی جزا دے گا، مجھے اس کی سزا دے گا۔ بالفرض اگر اس نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا بالکل بیکار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت کرے اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ میں اگر قانون کی اطاعت کر رہا ہوں تو مجھے اس کی جزا ہوگی، اور میں اگر نہیں اطاعت کر رہا تو مجھے اس کی سزا ہوگی۔ گویا کہ دنیاوی تجارت اور کاروبار تو کرتے ہیں جس سے ان کا مقصد مادی فوائد حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دیتا ہے جو انسان کی آخری کامیابی سعادتوں سے نوازی ہوئی ہے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10-11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں کہ تم کو وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ اس طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجارت جیسے انسان دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کو پتہ ہے کہ فائدہ ہوگا، خسارہ کم ہوگا، مجھے اس کام کی یہ جزا و سزا نظر آ رہی ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یہ انسان فراڈ تو نہیں میرے ساتھ کر رہا، یہ انسان جو ہے میرے حق میں بہتر ہے، مجھے اس سے فائدہ حاصل ہونا ہے، تو ہم اس شخص سے فائدہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم دنیاوی اعمال کو دیکھیں، دنیاوی کام کو دیکھیں، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ہر عمل ہر قدم پہ نیکی ہے اور اس کی جزا و سزا ہمیں ایک ذات نے دینی ہے، تو ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں۔ ہم اس آخرت کے پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اس کا سزا ہے، جزا ہے نہ ہو، لیکن ہماری آخرت اچھی ہو۔ بعض لوگ جب آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے۔ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، یعنی کوئی مشکل بھیجتا ہے تو اس کو آزما رہا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر لیتا ہے اور اس آزمائش کے دنوں میں، آزمائش کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ وہی اس کا مشکل کشا ہے، تو وہ اس آزمائش کو سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل ہے وہ اللہ نے اس کو آزمایا ہے، اس کو اس صبر کا پھل دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور اگر ہمیں مطلب کوئی بھی ہمارے پہ کوئی مشکل آئی ہے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزما رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب بھیجا ہے، تو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انسان جو ہے وہ اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا بلکہ اور برائیاں کرتا ہے، ڈٹ کے برائی کرتا ہے، اور اس کا جتنا اللہ کی یاد سے وہ غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ مطلب مشکلات دو طرح کی ہوں گی۔ ایک مشکل کیا ہے؟ اس مشکل میں انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو وہ اس سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لے اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے، آزمائش ہے وہ اس کی۔ اگر وہ مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے
دوری اختیار کر رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، تو سمجھ جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ دنیاوی عذاب ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری، جیسے باقی انبیاء ہیں ان کی امتوں کی عمریں لمبی ہیں، ہماری جو امت محمدیہ ہے ان کی عمر کم ہے۔ اب جیسے ایوریج ہماری ایج جا رہی ہے 55-60، پہلے 70-80 تھی، اب 55، مینس کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ کوئی فور ایور، مطلب 80-90 پلس بہت کم لوگ ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو ایوریج ایج میں 55 ایج ہے، اور جو پہلے انبیاء تو ان کی جو امت کی عمریں تھیں وہ زیادہ تھیں، تو اب ہم لوگوں کی عمر کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں یہ چیز، اس چیز کا شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے کہ امت محمدیہ اگر کسی نیک کام کا ارادہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا برائی کا ارادہ کرتے تو تب تک وہ برائی اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں نہیں لکھتے جب تک وہ برائی کرتے نہیں ہیں۔ جیسے آج ہم صبح اٹھے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ آج ہم صدقہ میں صدقہ دوں گی، کسی وجہ سے مجھے یاد نہیں رہا، میں نے صدقہ نہیں دیا، لیکن میرے نام اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ آج ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، مطلب گھر میں کوئی مریض کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ نیکی ہے۔ پہلی امتیں جو تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عمریں لمبی دی تھیں، ان کی جو اعمال ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے زیادہ ہونے کے اس میں تھے، لیکن آج ہم قدم قدم پہ نیکی کرتے ہیں تو ہم ان کے عمر کے برابر ہمیں ڈبل بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہمیں مل سکتا ہے، کیونکہ ہمارے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے۔ ہم جتنے قدم چل کر، جیسے اب ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ ہمارے اعمال میں ہمارے قدم قدم جو ہے وہ نیکی کی طرف ہے۔ علم حاصل کر رہے ہیں وہ عبادت میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، وہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی ایک ثواب ہے۔ یعنی ہر قدم پہ ہم رشتہ داروں کا حقوق ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آخرت کے اوپر نظر ہے، ہمارا دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم جو آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم لوگ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہمیں آخرت کی زندگی چاہیے، وہ پرسکون ہماری ہو۔ آج اگر ہم پہ اللہ تھوڑی آزمائش دے بھی دیتا ہے تو ہم لوگوں نے اس سے کیا کرنا ہے؟ دل چھوٹا نہیں کرنا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جیسے شکووں کی لسٹ بنا لیتے ہیں، وہ ہم نے نہیں کرنی۔ ہمارا جو اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا یقین ہے کہ جس نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے وہی ہماری مشکل کشا ہے، نہ کہ ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ کوئی فلاں بابا ہے، کوئی مطلب ہماری مدد کرے گا، فلاں شخص جو ہے وہ بہت امیر ہے۔ نہیں، اللہ سے زیادہ غنی، اللہ سے زیادہ مشکل کشا کوئی بھی نہیں۔ جب وہ چاہتا ہے تو وہی سب معاملات حل کر لیتا ہے، وہی وسیلے بناتا ہے۔ تو ایک سجدہ جو ہم اپنے اللہ کے آگے کر کے اللہ سے دعا مانگیں، ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور آخرت کا یقین ہمیں دنیا کی آسائشوں کو دیکھ کر بہت مشکل سے آتا ہے۔ آج میں خود کہتی ہوں کہ اس چمکتی ہوئی دنیا میں سب سے مشکل عقیدہ، جیسے ابھی آپ نے عقائد پڑھے ہیں، میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، کتنے عقائد ہیں؟ 5۔ کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت۔ اب ان عقائد میں ہم 4 پہ تو آسانی سے عمل کر لیتے ہیں، جیسے آپ کو جی اللہ ایک ہے، میں انبیاء پہ بھی ایمان لے کے آتی ہوں، ملائکہ پہ بھی مانتی ہوں، انلمیٹڈ ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، میں آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان لاتی ہوں، میں عمل جو ہے وہ قرآن پہ کرتی ہوں۔ لیکن آخرت کا جو پوائنٹ ہے وہ اس دنیا کو دیکھ کر، مطلب ہماری جو یہ ڈیجیٹل ٹائم جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں، مطلب ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی ہے، اور آخرت کا جب یہ تصور بھی کرتے ہیں، قبر کا تصور لے کے آتے ہیں تو ایک دم ہم چونک جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیا ہونا ہے؟ ہم نے مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے ہم جائیں گے۔ سب سے مشکل عقیدہ جو اس ٹائم مجھے بھی لگتا ہے اور آپ کو بھی لگے گا کہ آخرت کا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ پر ان کا توکل ہے، اور انہیں پتہ ہے یہ دنیا عارضی ہے، یہ ایک سٹیج ہے، آج میں یہاں ہوں، کل کوئی اور ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو عاجز رکھتا ہے، کبھی متکبر نہیں ہوتا۔ جیسے اب آپ لوگ کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک نیو لائف سٹارٹ آپ کی، اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے
اسکول لائف ڈفرینٹ تھی، کالج لائف ڈفرینٹ ہوگی. آپ لوگوں کے اندر ہوگا میں میری قابلیت ہے، میں اتنی لائق ہوں، میں یہاں پر پہنچی ہوں. نہیں، یہ اللہ کی عطاءت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو نواز دے. آج اگر ہمارے اندر اتنا کچھ اللہ ہمیں نوازتا ہے، کوئی ڈسیبلٹی آ جاتی ہے، مطلب ہمارا مطلب مینٹلی کوئی ہمیں پرابلم آ جاتی ہے، کوئی ڈسیبلٹی، کچھ ایسا آتا ہے کہ ہم اس کلاس میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، تو کوئی ہمیں بٹھائے گا؟ کوئی بھی نہیں. سب کہیں گے یہ ڈسیبل ہے، اس کو ڈسیبل اسٹوڈنٹ جو ڈیف ہیں، کوئی مطلب بلائنڈ ہے، وہاں پہ بھیجو، یہاں پہ اس برابر نہیں چل سکتا. وہ اللہ جو ہمیں اتنی خوبصورتی دیتا ہے، ہمیں جوانی دیتا ہے، ہمیں بڑھاپا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہمیں کسی بھی وقت ہمیں جو چیز چاہے دے بھی سکتا ہے، کوئی چیز چاہے لے بھی سکتا ہے. تو ہم نے کسی چیز پر بھی متکبر نہیں ہونا. یہ سب اللہ کا مال ہے. یہ علم جو ہے، یہ مال و دولت، یہ آسائشیں سب اللہ کی ہیں. اللہ نے اچھا وقت بھی دیا ہے، اللہ برا وقت بھی دے گا، تو اللہ اس میں آزماتا ہے. تو ہمیں صبر و شکر سے ٹائم گزارنا ہے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ نے جو بھی دنیا میں مطلب کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. سم ٹائم ہمیں لوگ مطلب اس کا برا ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، تو آگے سے ہمیں رسپانس اچھا نہیں ملتا. تو آپ وہاں پہ یہ دیکھو میں حکم کس کا مان رہا ہوں، میں حکم کس کا مان رہا ہوں، کس نے مجھے حکم دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیا کہا ہے؟ فرد واحد کا مذہب کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس کیا میرا حکم نہیں آیا تھا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے حقوق اللہ، حقوق العباد عطا کرو. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرتا ہے. اور جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے ایک مسافر کی. حدیث کا مفہوم بھی میں بتا رہی ہوں. اور یوم آخرت اور حیات آخرت میں ایمان اسلام کا نہایت اہم تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے. اور قرآن پاک میں ایمان باللہ کے بعد اسی کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال، ان کے نتائج اصلی اور دائمی بنیادی اور آئندہ دنیا کی گھر کی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے. اگر ہماری آئندہ جو ہے آنے والی زندگی کی جو بنیاد ہے، اس میں اگر ہمارے اچھے اعمال نہیں ہوں گے، اس میں اگر ہمارا مطلب شرک ہوا یا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوزخ میں ہوگا. اور وہ جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. مطلب اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جب انسان عقل کے پہلو سے سوچتا ہے تو وہ اس بات پر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخرت برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی. نیک لوگوں کو ان کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی، سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے. ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. اور یہ آخری عقیدہ کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ عقائد میں رد و بدل کرنے والا شخص بغیر کسی ہم فتوے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ کافر ہے. مطلب جو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی میں توحید پہ تو ایمان لے کے آتی ہوں، میں رسولوں پہ ایمان نہیں لے کے آتی، مطلب کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری رسول نہیں ہے، یا میں 1,24,000 پیغمبروں پہ ایمان نہیں لے کے آتی. مطلب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی میں ملائکہ پہ ایمان نہیں لے کے آتی. ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ مطلب جو بیٹیاں ہیں یا کچھ بھی ان کے بارے میں بول دیں، یا آسمانی کتابوں پر میں 3 کتابوں پہ ایمان نہیں لے کے آتی. کچھ بھی رد و بدل کیا، آخرت پہ میں ایمان نہیں لے کے آتی، کچھ بھی رد و بدل کیا، تو وہ بغیر کسی ہم فتوے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے. اب ارکان اسلام نیکسٹ انشاءاللہ چیپٹر میں بتاؤں گی، ان کو جو اعمال جو نہیں کرتا. ارکان اسلام کیا ہے؟ کہ بندہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتا ہے. اب وہ اعمال کیا ہے؟ وہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جب وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، صاحب استطاعت ہو کے بھی حج نہیں کرتا، تو وہ اعمال جو ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ دائرۂ اسلام میں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ گو ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ اس کا معاملہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. لیکن عقائد ایسا معاملہ ہے جس میں ذرا سا بھی رد و بدل ہو تو وہ کیا ہے؟
عقائد کے رد و بدل کرنے کی وجہ سے کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ اس کا اسلام سے باہر نکل جانا، کٹ جانا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اذیت کا باعث ہوگا. اب یہ یہاں پر ایک پوائنٹ جو میں آپ کو چیز کہوں گی کہ ہم نے کسی بھی حال میں ہم نے اپنے عقائد کو نہیں چھوڑنا ہے. ان عقائد کو ہم روز اپنی جو عملاً زندگی میں بھی اس کو یاد کریں گے. اور سب سے اچھا یاد کرنا کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو کی درستی کی طرف چلتے ہیں. نماز ہمارے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن اگر ہم لوگ وقت میں نماز پڑھ لیں، اگر کسی وجہ سے بزی ہیں تو ہم لوگ اس کو قضا کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ ہم لوگ ٹائم پہ بھی نماز پڑھیں گے. پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی قرآن کی تلاوت کریں، نیک اعمال کریں. اور ہم لوگ ہمارا جو دین ہے اس کا جو ایک شارٹ، میں اس کو پورا دین ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کا نچوڑ کیا ہے. وہ ایک چھوٹی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جو ہم نے نیت کی، جو ہم نے بویا، وہ ہمیں ملے گا. وہی ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. تو اپنی عقائد میں آخرت پر اپنا دھیان دیں. یہ دنیا عارضی ہے. جیسے اب میں لاسٹ آپ سے ایک بات شیئر کروں گی کہ ہم جیسے موبائل ہے، ہم اپڈیٹ دیتے ہیں، اس کے اسٹیٹس لگا دیا، ہم نے سوشل میڈیا یوز کیا. ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے، یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. ایسا ہی ہے نا کچھ. تو پھر کیوں نہ ہم آج سے اپنے آپ کو اس عارضی دنیا سے دور کر کے آخرت کی زندگی کی طرف سوچیں اور اس کی طرف ہم اپنا توجہ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو ہیں ان کی ہمیں اچھی سزا و جزا دے. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اچھے اعمال کیے ہیں اور وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر سے پکڑ لے گا. تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھیں، اپنے سے چھوٹوں کا بڑوں کا خیال رکھیں. جس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح زندگی گزاریں تو ہمارے لیے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی. کیونکہ جو لوگ آخرت کی زندگی پر نظر رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کی نظر صرف اپنے اعمال پر ہوتی ہے اور ان کے نتائج کیا ہیں انہیں پتہ ہے. میری نیت اچھی ہے، میرے اعمال اچھے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ اچھی ہی جزا و سزا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم لوگ اس کے شارٹ کویسچن کریں گے. آخرت، اسلام کے بنیادی عقائد میں آخرت کس نمبر پر آتا ہے؟ جیسے عقائد 5 ہیں. پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں. آخری عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے. پہلا عقیدہ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت. لفظ آخرت کے معنی کیا ہیں؟ بعد میں ہونے والی چیز. آخرت کے کیا معنی ہے؟ بعد میں ہونے والی چیز. اس کے مقابلے میں لفظ جو ہے وہ کیا بولا جاتا ہے؟ دنیا. یعنی اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کو ہم مطلب کہیں گے کہ ورڈز اپوزٹ جیسے ہوتے ہیں نا. آخرت کا اپوزٹ کیا ہے؟ دنیا. دنیا کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ آخرت. جس کے دنیا کے معنی کیا ہوں گے؟ قریب کی چیز. عقیدہ آخرت کا اسلامی اصطلاح میں کیا مفہوم ہے؟ کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے. ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر دے گا اور اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کو نعمتوں سے بھرپور زندگی دے گا. اس کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور بے شک گناہ گار جو ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے. ان بے شک ابرار نیک لوگ لفی میں نعیم بہشت میں ہوں گے، و ان اور بے شک الفجار گناہ گار لوگ لفی میں جحیم جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے. یعنی بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے، بہشت یعنی جنت میں ہوں گے، اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے. آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کو آپ اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں. قرآن مجید آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی جو ہے وہ بالکل چینج ہے. دنیا کی زندگی ڈیش زندگی ہے، یعنی
عارضی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ڈیش ہے، مطلب دائمی ہے. یہاں پر دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے. یہ آپ سے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے. دنیا کی زندگی ڈیش ہے یعنی عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس کی عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس کے عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کی حقیقی نتائج آخر کی زندگی میں ظاہر ہوں گے. جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جسے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پوری نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور یہ ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا. مطلب اس میں کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خلاصہ جو ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے کہ آخر کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 اس کے پوائنٹس آ جاتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخر کی زندگی دائمی ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک خاص عمر رکھتی ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فنا مطلب ختم ہو جائے گی. پہاڑ جو ہے وہ روئی کی گولوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا. وہ کون سا دن ہے؟ وہ آخرت کا دن ہوگا. منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب. شبہات کہتے ہیں شک و شبہ یعنی شک کرنا. منکرین آخرت کے شبہات یعنی منکرین آخرت جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کیا شبہات ہیں، ان کے کیا شک ہیں، کس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ میں عقیدہ آخرت کو نہیں مانتی، میں عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں لے کے آتا، یہ ایسے ہے. تو قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات یعنی کہ جو شک و شبہات ہیں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. ترجمہ ہے وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں گے ہم نئے جنم میں آئیں گے. مطلب کہ کس طریقے سے ہم تو نیست و نابود ہو جائیں گے تو ہم نئے اس میں کس طریقے سے آئیں گے. وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں آئزا اور جب زلنا نیست و نابود ہوں گے فی الارض زمین میں، انا ہم لفی میں خلقین پیدا ہوں گے جدیدن نئے سرے سے نئے جنم کے ساتھ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے یعنی ہم مر جائیں گے تو ہم کیسے نئے جنم میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں یل العظام وہی رمیم. پھر وہ دوسرا سوال مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر دوسرا کویشچن کیا کر رہے ہیں خود، مطلب وہ دوسرا ان کے ذہن میں جو شک و شبہات آتا ہے وہ کیا ہے. میں یل العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ بوسیدہ ہو گئی ہوں. مطلب میں پہلے یہ ہم لوگ یہ سوالات سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جواب کی طرف آئیں گے. میں کون یل العظام زندہ کرے گا وہی رمیم جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی. کس چیز کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے؟ یعنی انسان کا، کہ انسان جب مر جاتا ہے قبر میں جا کے اس کی ہڈیاں جو ہیں بالکل گل سڑ جائیں گی تو وہ کیسے دوبارہ اس کو کون پیدا کرے گا. اور پھر آخر میں جو ہے ان ہی الا حیاتنا دنیا وما نحن بمبعوثین، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا. مطلب یہ منکرین آخرت کے جو ہیں یہ کویسچنس ہیں. پہلا کوئی سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو زمین پہ نیست و نابود ہو جائیں گے، کون ہمیں زندہ کرے گا، اور کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھا ہو جائیں گی. اور تیسرا ان کا شک کیا ہے کہ ہمارے لیے زندگی نہیں مگر دنیا کی اور ہم کو پھر کون زندہ کرے گا، ہم نے پھر زندہ نہیں ہونا، یعنی جو ہے وہ دنیا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا تم کو پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا، جو قادر مطلق ہے تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں مار کے دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی جو ہے وہ قادر ہے. قادر مطلق کہتے ہیں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. اب ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود دیتے ہیں. یہ نیکسٹ پیج میں 34 پہ ہے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. مطلب دوبارہ انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی جو انسان جو منکرین آخرت جو ہے، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ ہم تو گل سڑ جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، ہمیں کون دوبارہ مطلب زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی طرف ارشاد کیا کر رہے ہیں کہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یہاں پر ایک اور چیز کہ
ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو ہمیں پہلی بار پیدا کر رہا ہے وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. ٹھیک. نیکسٹ سورۃ یاسین آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل یحیی الذی انشأ اول مرۃ، تو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار. یعنی جو وہی اس کو زندہ کرے گا، وہی ہمیں زندہ کرے گا جس نے ہمیں بنایا پہلی بار. مطلب کہ اگر ہم ایک آرٹسٹ کو دیکھیں تو اگر اسے کو ایک پینٹنگ بناؤ تو وہ ایک پینٹنگ بناتا ہے، جب ہم دیکھیں نا دوبارہ پینٹنگ بناؤ تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسا خالق ہے کہ اللہ نے جیسے ہمیں یہاں بنایا ہے ہمیں آخرت میں بھی دوبارہ ویسے ہی اٹھائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. یہاں پہ یہ آیت کا لفظی ترجمہ آپ کو میں کروا دیتی ہوں دوبارہ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے یبدأ جو پہلی بار خلق کا پیدا کرے گا، ثم پھر یعید دوبارہ پیدا کریں گے. وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. نیکسٹ نیچے آیت ہے کل کہہ دیجئے یحیی الذی، کون جو ہے زندہ کرے گا، انشا جس نے بنایا، اولا پہلے، مراتن بار، یعنی کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار، یعنی وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ہمیں بنایا پہلی بار. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 28 میں کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. اس سے کیا مراد ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں تخلیق آنے سے پہلے بالکل بے جان تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر روح پھونکی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مطلب دوبارہ پیدا کرے گا. اور یہاں پہ ایک چیز اور آئے گا کہ پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر تم کو پھر جلائے گا اور تم کو پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی اگر ہم نے کوئی برائی کی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگ میں پھینکیں گے اور دوبارہ ہماری تخلیق ہوگی اور اس میں پھر دوبارہ ہم اسی طرح مطلب مریں گے، آگ میں پھر ہمیں دھکیلا جائے گا. وہ بار بار کی اذیت پہ دینے والا، اور کون اس چیز کی قدرت رکھتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا ہے. انسان کی صحیح سوچ اسے کس بات کا تقاضا دیتی ہے، مطلب انسان کی صحیح سوچ اس سے کس بات پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے؟ یعنی عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے. یہاں ہم اس کا ایک شارٹ کویسچن یہ بھی کر سکتے ہیں، انسان کی صحیح سوچ کس عقیدے پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے، یا انسان کی صحیح سوچ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا ڈیش کرتی ہے؟ کہ تقاضا کیا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی صحیح سوچ جو ہے وہ عقیدہ آخرت پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک اعمال کا جو اچھا صلہ ہوگا اور برے اعمال کا جو ہے برا صلہ ہوگا. کہ ایک دن یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے کہ ختم ہو جائے گی، اور ہمیں اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو پوری زندگی ہماری جو ہے پرسکون ہے، آخرت بھی ہماری پرسکون ہے. اور اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی سزا و جزا ملتی ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنی صحیح اس کی سوچ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ نیکی کے کاموں پہ لگا لیتا ہے. کیونکہ انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا اس کی اعمال کا جو اس نے برائی کی ہے اس کو دنیا میں اس کا صلہ مل جائے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے. تو وہ اس چیز کو مطلب اس کے کویسچنس جب اس کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ خود بخود اس چیز پر اس کا ایمان آتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کو اس کے نیک اعمال کی سزا جزا ملے گی، اور پھر اس کے لیے جو ہے آخرت کا سفر بھی بہت آسان ہو جائے گا. سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر نہ آؤ گے؟ مطلب انسان اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ یہاں اس نے نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا، اس کے جرائم کی سزا کبھی نہ ملے گی. کیا نیکوکار اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا خدا کا نظام میں عدل کے بارے میں جو ہے وہ ہمیشہ خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات جو ہے انسان کو عبث پیدا کیا گیا ہے؟ مطلب اس طرح کے جو سوال ہیں تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہمارا زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے وہ بے معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود اس چیز کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بنایا بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر نہ آؤ گے لوٹ کر؟ کہ انسان جب
یہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کہ انسان جو ہے اس کی عقل بھی اس چیز پر مانتی ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہوگا اور اس کو اس کی اچھے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، اور اس کو جس کے ساتھ اس نے اچھائی کی ہے یا کسی نے اس کے ساتھ برائی کی ہے تو اس کی جزا، اس کی سزا اس کو اگر دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں ضرور کوئی ہے جو اس کو پکڑے گا، اور کوئی ہے جو اس کو اس چیز کا احساس دلائے گا۔ اس کو جب جزا ہوگی پھر اس کو یقین آئے گا کہ واقعی عدل اور انصاف جو کرنے والی ذات ہے وہ کون ہے، اللہ کی ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ عقیدہ آخرت پر جو ایمان نہیں لاتا وہ کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلتے ہیں، وہ صراط المستقیم کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی ان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ دعا اپنی دعاؤں میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت دے، ہمارے عقائد بالکل مضبوط ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، ہمارا آخرت کا جو سفر ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو۔ اور